شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ سیشن میں نے بہت سے سبسکرائبر کے کہنے پر شروع کیا، کیونکہ میرے بہت سے سبسکرائبر کا کہنا تھا کہ ایسی ویڈیو آپ لے کر ہماری خدمت میں آئیں کہ جو کہ بہت کم وقت میں ہمیں مختصر وقت میں زیادہ فائدہ جو ہے وہ دے سکیں۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیشن میں نے اسی لیے شروع کیا کیونکہ اس میں ایک ویڈیو میں بہت سے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ان ویڈیوز کو، ان وظائف کو آپ کریں گے تو اللہ کے حکم سے بہت کم وقت میں آپ کو بہت اچھے وظیفے جو ہیں وہ مل جائیں گے ایک ویڈیو میں، کیونکہ ایک وظیفہ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے حاجت کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی اس سیشن کی مدد سے آپ کو ایک ویڈیو میں بہت سے وظائف مل جائیں گے، جس کی مدد سے آپ اپنے بہت سے مسائل اللہ کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو حل کروا سکتے ہیں۔ یہ وظیفے ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ ایسے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ مستند اور جو ہے وہ احادیث سے ثابت شدہ ہوں۔ یہ وظائف جو ہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر ماضی میں یہ اللہ والوں نے کیے اور ان سے فائدے حاصل کیے، جو انہوں نے مختلف کتابوں میں جو ہے وہ ان کو لکھا، جہاں سے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے مکمل فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کو مکمل یقین کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آج جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا نام المعز المذل ہے۔ المعز جل جلالہ، المذل جل جلالہ۔ اس کے سب سے پہلے آپ سے میں معنی جو ہے وہ ذکر کر دیتی ہوں۔ المعز کا مطلب ہے عزت دینے والا، اور المذل جل جلالہ کا مطلب ہے ذلت دینے والا۔ تو اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 7 وظائف ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ نمبر 1 جو ان اسماء کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مخلوق اس کی عزت کرے، اور مخلوق کے دل میں ایک روب اور ان کے دل میں جو ہے وہ انسان اس بندے کی جو ہے وہ قدر ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ تعالی نہایت آزمودہ وظیفہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ پیر یا جمعہ کی رات مغرب کے بعد آپ نے 40 بار یہ اسم مبارک یعنی یا معزو کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مخلوق کے دل میں آپ کی محبت، ہیبت اور آپ کا روب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ڈال دیں گے، اور بے پناہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور مخلوق اس کی عزت کرے اور اس کی ہیبت اور حرمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ اور وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے کہ نماز عشاء کے بعد پیر یا جمعہ کی رات نماز عشاء کے بعد آپ نے 140 مرتبہ یہ اسم یا معزو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہیبت، حرمت جو ہے مخلوق کے دل میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی آپ نہیں ڈریں گے اور اسی کی پناہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں عزت پائے تو یہ وظیفہ نمبر 3 جو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ وظیفہ نمبر 3 اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دلائے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ
آپ نے 140 مرتبہ یا 141 مرتبہ 140 مرتبہ دن میں یا 141 مرتبہ ہر روز کسی بھی وقت اس کو پڑھنے کا یعنی یا معزو کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور آغاز آپ نے اس وظیفہ کا پیر یا جمعہ کی رات سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی دنیا میں بھی بے پناہ عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی عزت کے تمغہ سے ضرور نوازیں گے۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا نام المذل یعنی ذلت دینے والا، باقی جو 4 وظائف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ خاص ہیں، تو المذل کا سب سے پہلا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یعنی ذلت دینے والا یا مذل جل جلالہ، جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ سجدے میں جائے اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لے، یعنی دعا کی مقبولیت کے لیے یہ وظیفہ نہایت خاص ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا کسی بھی وقت کر لیں، مطلب زوال کا وقت نہ ہو، اس کے علاوہ میں آپ جب بھی یہ آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ ایک سجدہ کریں، اور سجدے میں جا کر آپ صرف 75 مرتبہ یا مذلو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالی آپ کی وہ دعا قبول فرما لیں گے جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں، امن میں رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، یہ حاسدوں کے ڈر سے ڈرتا ہو یا کسی بھی قسم کا جو ہے اس کے ساتھ ظالم و ظلم کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کسی دشمن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو کہ روزانہ 75 بار یا 21 بار یا مذلو پڑھ کر سجدہ کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ حق تعالی شانو انشاءاللہ تعالی اس کو امان دیں گے اور اپنی حفاظت میں کر لیں گے۔ نہایت آسان وظیفہ ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کا، کہ آپ نے روزانہ 75 مرتبہ یا 21 مرتبہ دونوں میں سے جو بھی عدد آپ کو جو ہے وہ سوٹیبل لگے، جو بھی عدد آپ کو صحیح لگے، آپ اس عدد کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے امان میں دے سکتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 3 جو یا مذلو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دشمن ہمیشہ اس سے رفع رہے، دور رہے، اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ 770 مرتبہ کسی بھی وقت، کوئی بھی اس کے لیے وقت مقرر کر لے، ایک وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت مقرر کر کے اس وظیفہ کو کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ اپنی چالوں سے باز آ جائے گا اور ہمیشہ اس سے جو ہے وہ دور رہے گا۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے روزانہ 770 مرتبہ کسی بھی وقت یہ جو ہے کلمات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی مکمل حفاظت عطا فرمائیں گے دشمن کی چالوں سے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانی، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک۔ کیا کلمات ہیں؟ یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک، یہ وہ کلمات ہیں جب آپ ان کو روزانہ 770 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن آپ سے رفع ہوگا۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کا کوئی حق دینا ہو، کوئی قرض ادا کرنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی حق اس کے ذمہ ہو، کوئی چیز آپ کی اس نے جو ہے وہ قبضہ میں کی ہوئی ہو اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہو اور کسی طرح سے آپ کو ادا نہ کر رہا ہو، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ شخص جو آپ کا حق نہیں دے رہا ہوگا، خواہ وہ کسی زمین کے حوالے سے ہو یا کسی زیور کے حوالے سے ہو یا کسی قرض کے حوالے سے ہو یا جو بھی آپ کا حق اس نے دینا ہے اور وہ اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ
वजीफ़ा को करने से वो आपका हक अल्लाह के हुक्म से अदा कर देगा। करना क्या है कि आपने इस इसम या मुज़िल्लु को अपना मामूल बना लेना है, बकसरत इसको पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला इसको बकसरत पढ़ने से यानी या मुज़िल्लु को बकसरत पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे और वो शख्स आपका हक अदा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई ज़मीन का मसला होगा, कोई जेवर का मसला होगा, किसी कर्ज का मसला होगा तो अल्लाह के हुक्म से इस वजीफ़ा को बकसरत करने से कुछ दिन के अंदर ही अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए डालेंगे और वो आपका हक अदा कर देगा। ये वज़ाइफ जो मैंने आपके साथ शेयर किए टोटल अल-मुइज़्ज़ु अल-मुज़िल्लु के ये टोटल 7 वजीफ़े हैं और निहायत आज़मूदा वज़ाइफ हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको करेंगे तो आप इनसे मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और आगे शेयर करें ताकि और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनको कम वक्त में जो है वो मुख्तसर वज़ाइफ हासिल हो सकें और वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें तो उनके साथ ये वज़ाइफ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया हो। और अगर आप किसी और वजीफ़ा की या किसी अमल की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और इसके हवाले से अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।